جی ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آپ کے لیے فون لائنز بھی کھلی ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنی رائے شامل کر سکتے ہیں. زندگی کی حقیقت، زندگی کے مقاصد کے بارے میں ہماری بات ہو رہی ہے، اور زندگی کو جب ہمیں ایک لمحہ دیا جاتا ہے سوچنے کے لیے کہ ذرا سوچ کر تو دیکھیں کہ زندگی کیا ہے، کیا تھی اور کیا ہوگی. کبھی یوں محسوس ہوتا ہے اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ زندگی بہت جلدی اور بہت تیزی سے گزر گئی اور بہت مختصر تھی، اور اب وہ وقت جو ہے وہ وہاں تک پہنچ گیا. لیکن کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، زندگی شاید بہت طویل ہے، کتنے لمبا عرصہ اور کتنے سال ہم نے گزار دیے، اور ابھی بھی نہ جانے کتنے سال اور پڑے ہوں گے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس قسم کے فیز میں سے گزر رہے ہیں. اور باقی بات رہی کہ زندگی کے کیا مقاصد ہیں، بہت ایموشنلی اس کے بارے میں سوچنے کو چھوڑ کر اگر پریکٹیکلی آپ اس کے بارے میں سوچیں تو ہمیں زندگی کو گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ مکمل طور پر بتا دیے گئے. اب ہم یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس ایک ایسا بک نہیں ہے یا ہمارے پاس ایک ایسی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں سے ہمیں ہر سوال کا جواب نہیں مل سکتا. تو پھر اس کے بعد بھی اگر ہمیں صحیح راستے پر چلنے میں ہچکچاہٹ کا سامنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اپنے دلوں میں فطور ہے، ہماری اپنی نیت میں فطور ہے، اور ہم خود ہی اس چیز کی طرف مائل ہو رہے ہیں جو کہ عارضی ہے، جو اس دنیا میں گلیمر کا باعث ہے، جو اس دنیا میں اٹریکشن کا باعث ہے، لیکن اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. وہ بہت عارضی ہے، بہت ٹیمپرری ہے، اپنے ساتھ بہت سے گناہ لے کر آتی ہے، اپنے ساتھ بہت ساری ٹیمپٹیشنز لے کر آتی ہے. یہ ایسی زندگی ہے جس کو ہمیں دھتکارنا ہے، جس کو ہمیں اپنے آپ سے دور کرنا ہے. اور نفس کا یہ سلسلہ، جہاں جیسے علی بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو بہت باؤنڈ نہیں کیا ہوا، کچھ راہیں بتائیں کہ یہ محدود ہیں، باقی بہت سی راہیں جو ہیں وہ نفس کے لیے کھول دی ہوئی ہیں. وہ تمام حلال طریقوں سے جو ہے نفس کے لیے بہت راستے کھول دیے گئے ہیں. ان پہ شاید وہ اتنے اٹریکٹیو نہ لگتے ہوں، لیکن جب آپ ان پہ قدم رکھیں گے تو اس میں ایک دلی سکون ملے گا آپ کو، ایک پیس جو ہوگا جو آپ کے دل اور دماغ کو سکون سے بھر دے گا، وہ ملے گا، اور آپ ان راستوں کو بھی انجوائے کریں گے. آپ رزق حلال کمانے کو بھی انجوائے کریں گے. اور اگر آپ دوسرے راستے جو بہت بظاہر مختصر، بہت چمکتے ہوئے، بہت دمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، وہ راستے آپ کو ایسی بے چینی میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور اندر ہی اندر کہیں ہم سب یہ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، ہم نے وہاں جہاں بھی ہم نے زندگی میں کہیں اپنا راستہ تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس راستے پر قدم رکھنے کی کوشش کی ہے جو کہ چھوٹا لیکن آسان نظر آتا تھا اور ہمیں وہ خوبصورت نظر آتا تھا، اور ہم نے اس کو چن لیا، تو آج تک ہم یقیناً پچھتاتے ہوں گے کہ ہم نے وہ راستہ کیوں چنا. جب انسان ایک باری پٹری سے اتر جاتا ہے تو دوبارہ پٹری پر چڑھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، اور پھر پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں بچتا. آپ بھی ناظرین ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کیا خیال ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کے مقاصد کیا ہیں، انسان کیوں پیدا کیا گیا، انسان کو اشرف المخلوقات کیوں ٹھہرایا گیا، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہزارہا فرشتے موجود تھے عبادت کے لیے تو انسان کی تخلیق کیوں کی گئی، اور انسان کے لیے دو راستے کیوں چھوڑ دیے گئے، ایک مثبت راستہ اور ایک منفی راستہ. ان سب کی آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں، کیا مقصد ہے. اور فائنلی ایک کال شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب میں علی بھائی مقصود ہیں سیدھا. جی بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی آپ کا مقصد زندگانی اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا تو اس کے پہلے آیت کا یہ حوالہ آنا چاہیے. ظاہر ہے کہ کلام میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر سوائے عبادت کے لیے. تو عبادت وہی کہتے ہیں نا، بندہ آمد از برائے بندگی، بندہ آمد از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. مقصد زندگانی یہ ہے کہ یہاں جو بو گے وہی وہاں کاٹو گے. وہاں بانے کی گنجائش نہیں ہے، وہ کاٹنے والی، وہاں فصل پکی تیار ہے، کاٹنے والی ہے. بونا ہے، کوئی پودا لگانا ہے، کوئی کاشت کرنی ہے. تو یہاں مولا علی علیہ السلام قبرستان سے گزرے تو فرمایا کہ کتنے یہاں دماغ ہیں جو بغیر استعمال ہوئے یہاں تک پہنچائے. یعنی اگر وہ سمجھ لیتے کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، تو پھر وہ حقوق العباد کی طرف جاتے، لوگوں کے حقوق ادا کرتے، حقوق اللہ ادا کرتے. اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو
بخش بھی دے گا، کریم ہے، غفور ہے. حقوق العباد کے لیے بہت تاکید اور وعید ہے، بہت تاکید ہے حقوق العباد کے لیے. زندگی کا مقصد اصل میں جو آیت کریمہ نے جو فرما دیا اس کے علاوہ کوئی اور ہم تعویل تشریح اس کی کر سکتے ہی نہیں ہیں. لیکن مقصد بندگی کا ہے، اسی لیے آئے ہیں اس کھیتی کو کاشت کرنے کے لیے جس کی فصل وہاں کاٹنا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو خدا نخواستہ آپ کسی کو ایذا دے کر زندگی گزارتے ہیں جو دوسروں کے لیے ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، تو شاید اس کے انجام اور عواقب اتنے گمبھیر اور اتنے سنگرش والے ہوں کہ ہم انہیں بیان تک بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے، حضور نبی کریم نے فرمایا اور ائمہ طاہرین نے عمل کر کے ہمیں تعلیم دی ہے، ہم اس پر پورے اتر سکیں اور زندگی جنت کا نمونہ ہو، اور جنت اس کھیتی کے فصل وہاں اسی طرح حاصل ہو سکے جس طرح اس کا حق ہے. آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. حسن گفتگو فرمائی. اور دیکھیں بات وہیں پر پہنچ جاتی ہے جیسے کہ مقصود صاحب نے کہا کہ لب لباب اس کا یہ کہ انسان سب کچھ اگر دیکھا جائے تو زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے. اگر زیادہ کما بھی رہا ہے، جیسے آتا ہے نا کہ مطلب پھر بعد میں فیملی پرابلمس ہو گئیں، وہ سب کیوں کر رہا تھا؟ اگر نقطے پہ جائیں تو ایک زندگی میں پرسکون زندگی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے. اور خدا نے دلوں کا چین جو ہے وہ اپنے ذکر کے اندر رکھ دیا. دلوں کا جو سکون ہے وہ ذکر اللہ کے اندر ہے. جب تک انسان خدا کا ذکر نہیں کرتا، اس کی تسبیح نہیں کرتا، اس کے دل کو چین مل نہیں سکتا. اور تاریخ ہمیں ناظرین بتاتی ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کلام کیا کرتے تھے تو 10,000 قلم حرکت کرتے تھے. یعنی اتنے لوگ ہوا کرتے تھے جو کہ وہاں پر لکھتے تھے، اس کو قلم بند کرتے تھے. ایک ایک چیز کے اوپر، ایک ایک زندگی کے ایک ایک رشتے کے اوپر، ایک ایک جہت، مختلف جہتوں کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر مدلل گفتگو فرمائی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور امام محمد باقر علیہ السلام کو بہت اچھا اس پہ ٹائم بھی ملا ہے، بہت زیادہ ٹائم ملا ہے. تو بہت زیادہ روایت آپ دیکھتے ہیں کہ قال صادق قال باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام سے بہت زیادہ جو ہے وہ روایت زیادہ ملتی ہیں. مگر کم و بیش تمام ائمہ نے اگر آپ دیکھیں تو جہاں پر بھی ظالم بادشاہوں کے ہوتے ہوئے موقع ملا ہے وہاں پر پوری انسانیت کے لیے، آخر تک آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر کلام چھوڑا ہے. ایک ایک چیز کے اوپر مفصل جو ہے وہ گفتگو کیا. آپ سیرت نبی سے اٹھا کر دیکھ لیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک دیکھ لیں کہ وہاں مکمل آپ کو جو ہے وہ تمام سیرت ملی تھی. اور یہاں تک کہ جب امام زمانہ اروان الفدا کی غیبت ہو گئی، جو توقیات کا سلسلہ جاری تھا، جو توقیاں ملتی تھیں، جو خطوط تھے، اس میں بھی نصیحتیں ہوا کرتی تھیں اپنے نوابین کے ذریعے شیعوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ امام سب کا امام ہوتا ہے، پورے بشر کا، عالم بشر کا امام ہے. تو آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں ایک ہی چیز ہے. اصل مسئلہ وہاں پیدا ہوا ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کوتاہی کی ہے. ہم تو سامنے کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. مکتب میں کہاں جائیں گے، کتابوں کو کون اس کو کرے گا، کون کھول کے دیکھے گا. لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اتنا جو ہے وہ اتنا مصروف بنا لیا ہے. اگر ہم دیکھیں سامنے سے کہ خدا پر توکل کرنا یہ پہلی سیڑھی اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم پرندوں سے اس چیز کو نہیں دیکھتے؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو تم پرندوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ اپنے کھلے ہوئے آسمان کے نیچے آشیانے بناتے ہیں اور اپنے لیے جو ہے وہ رزق ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے، جو خدا دیتا ہے اس کو کھا لیتے ہیں اور دوسرے وقت کے لیے خدا پہ توکل کرتے ہیں اور ان کی نسلیں مٹی نہیں جب سے چل رہی ہے. تو ان کو جو پال سکتا ہے کیا وہ اپنی اشرف المخلوقات کو بھوکا چھوڑ دے گا؟ کیوں تم غور نہیں کرتے ان کے اوپر؟ ایک ایک چیز کے بارے میں ایک ایک جگہ پر امام نے انسانی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. یعنی یہاں تک کہ انسان ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم پرندوں کو نہیں دیکھتے، یعنی اس سے کم نچلے درجے کی جو مخلوق ہے اس کی طرف کہ کاش کہ اس کو جو ہے وہ اپنے انسان ہونے کا پر فخر آئے، اپنے انسان ہونے کا وہ شرف سمجھ سکے، اپنی زندگی کو اس نہج کے اوپر لے کے جا سکے. کیونکہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو زیرو سے شروع کرتی ہے اور
عرفا تک پہنچتی ہے. یعنی جو پیدا ہوتا ہے تو انسان بالکل اس کو کچھ نہیں آتا, 2 لفظ نہیں آتے, وہ بولنا سیکھتا ہے, وہ سیکھنا سیکھتا ہے, سمجھنا سیکھتا ہے. حالانکہ جانوروں کے بچے اس کے برخلاف ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ اگر آپ دیکھیں بعض جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی فوراً تیرنا شروع کر دیتے ہیں, کھانا چگنا شروع کر دیتے ہیں, مگر انسان کا بچہ محتاج ہوتا ہے. مگر وہ اشرف المخلوقات ہے. پھر جو اس کو بلندیاں حاصل ہوتی ہیں, جو اس کے کمالات اس کے اندر آتے ہیں, وہ تمام خدا کے ساتھ توسل پیدا کرنے سے, ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ راز و نیاز کرنے سے, خدا کے ساتھ جو ہے وہ اس کو انسان کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کتنی ہی مصروف زندگی کیوں نہ ہو, سحر 5 منٹ روز کم از کم جو ہے وہ نکالے جائیں, جو کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے پروردگار کے ساتھ محو کلام ہو سکیں, بات کر سکیں, ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے توسل اختیار کر سکیں. چند دقیقے ہی کیوں نہ ہو, مگر دن ضائع نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کوئی ٹائم نکالا نہیں. اور آلتو فالتو چیزوں کے لیے 1000 جو ہے اس میں فوراً راضی ہو جائیں گے. مگر جہاں پر بات آتی ہے کہ ایک نماز, فریضہ نماز خالی نہیں, اس کے بعد جو تعقیبات ہیں, جو اس کی جو خضوع و خشوع اس میں پیدا کرتی ہے, جو پروردگار کے ساتھ ایک رابطے کو برقرار رکھتی ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ پردہ بیچ میں رہن دو, چاہے باریکی کیوں نہ ہو, چاہے باریکی کیوں نہ ہو, بالکل اس چیز پہ آمادہ نہ ہو, کچھ لحاظ ضرور رکھو. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کچھ توسل بھی ضرور رکھو, کچھ ضرور رابطے کو ضرور برقرار رکھو, چاہے کم ہی کیوں نہ ہو, مگر رابطہ ہونا چاہیے, کبھی تو مضبوط ہو جائے گا. مگر اگر اسکول سے نام کٹ گیا اور نکال دی گئے تو معاملہ غلط ہے. نام لکھا ہوا ہے نا اسکول میں, تو یہ اس کو عافیت سمجھو, حاضری ہوتی رہے گی. ہاں, کبھی تو آتا جانا رہے گا, تو کبھی مستقل جو ہے وہ رابطے میں بھی آپ آ سکتے ہیں, مستقل ممبر بن سکتے ہیں. کبھی خدا کو رحم آ جائے, اور وہ بلکہ اس کی تو رحمت جاری و ساری ہے, کبھی ہم سیدھے ہونے کو تیار ہو جائیں تو ہم پر وہ فیض جاری ہو جائے گا. اس کی رحمت تو ایسے ایسے جب گلاس بھر جاتا ہے پانی جیسے چھلکتا ہے, اس کو کہا گیا کہ اس طرح سے رحمت جاری ہے بندوں کے اوپر. ہم ہیں کہ اس کو جو ہے وہ طلب نہیں کرتے, اور اپنی بلا وجہ کی لایعنی زندگی میں جو ختم ہو جانی ہے, جانتے بھی ہیں, اس کے پیچھے لگے ہوئے. ہرس ختم نہیں ہو رہی, حسد ختم نہیں ہو رہا, غیبت ختم نہیں ہو رہی, جھوٹ ختم نہیں ہو رہا, چغلی ختم نہیں ہو رہی, سمجھے نا, بد نظر کے اندر بد, غلاظت ختم ہی نہیں ہو رہی. ان تمام چیزوں کو پاک کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو آپ دیکھیں اس کا فیض, اس کے کمالات کیا ہیں. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. بھائی ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہم کیٹیگرائز کریں انسانوں کو کہ, اور ایوریج دیکھیں گے کس زندگی کے مقاصد ہمیں لوگوں کے کیا نظر آتے ہیں. اگر ہم بہت اپر طبقے کی طرف دیکھتے ہیں, حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں, سیاستدانوں کی طرف دیکھتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد جو ہے بائے ہک و کروک کرسی حاصل کرنا اور پھر مال و دولت لوٹنا ہے, جانوروں والا حساب ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک طبقہ آتا ہے جس میں شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, پروردگار عالم نے انسان کو بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیے, یہ قرآن میں, مگر ان کو سمجھائے کون, یہ الگ مسئلہ ہے. خدا حافظ. جی, اچھی بات ہے, یہ بھی مختصر بات ہے مگر اچھی بات ہے کہ سمجھائے کون, مطلب ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہاں, سب سے بڑا مسئلہ سمجھائے کون. تو وہیں سے یہ کہ ایک طبقہ ایسا ہم دیکھتے ہیں جو اتنا غریب ہے, جن کے پاس کھانے کو ایک لقمہ تک نہیں ہے, جن کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے, اور وہ پھر خدا کو بھول جاتے ہیں. ان کو نہیں نظر آتا, ان کو صرف ایک ہی فکر ہے کہ ہمارے پیٹ میں روٹی کیسے جائے گی, یا ہمارے بچوں کے پیٹ میں روٹی کیسے جائے گی. ایک مڈل میں آتا ہے ایک طبقہ جو تھوڑا سا دنیا دار بھی ہے, تھوڑا سا گناہ گار بھی ہوتا ہے کبھی, اور کبھی جو ہے وہ اللہ کی طرف بھی پلٹ جاتا ہے. ان تینوں طبقوں پر روشنی ڈالیں ہم تو. ایک بات کہوں یہاں پہ, جیسے آپ نے کہا نا کہ بات پھر آگے اور نکل جائے گی, اس پہ بات کرتے رہیں گے. جیسے غربت کی بات آپ نے کی, تو امیر المومنین السلام نے سرحد کے ساتھ فرمایا کہ ایک دروازے سے غربت داخل ہوگی, دوسرے دروازے سے دین نکل جائے گا. یہ غربت ایک بلا ہے, غربت ایک بہت ہی خطرناک بلا ہے. جب غربت پہ انسان مبتلا ہوتا ہے, اس کا دین دنیا سب بیچ ڈالتا ہے, دین سب بیچ دیتا ہے. حرام حلال کا اس کے نزدیک تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. ایسی چیز ہے کہ وہ سب کر دیتا ہے وہ. اس لیے مولانا نے فرمایا اس سے بچو, یعنی پلاننگ کرو اپنی زندگی کو ترتیب کے ساتھ. آپ دیکھیں جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں امام کی حدیث بیان کی, امام کاظم السلام کی اور ائمہ کی, کہ زندگی کو اپنے 24 گھنٹوں کو بانٹ لو, یعنی ذریعہ معاش کے لیے, حقوق الناس کے لیے, بیوی بچوں کے حقوق کے لیے, آرام کے لیے. اپنے نفس کو کھلا چھوڑو, ان چیزوں میں خدا نے حلال دیا. ترتیب سے, اگر پلاننگ سے نہیں چلیں گے تو غربت میں پھنسیں گے, اور غربت میں پھنسیں گے دین جائے گا. بالکل. ایک کال شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام، انیس صدر بات کر رہا ہوں جی خوش صاحب آمدید عزیز کہتے ہیں صاحب آپ کے پروگرام میں. خوش السلام آمدید. علیکم. علیکم السلام. بہت ہی خوبصورت آپ آج کا ٹاپک لے کے آ گئے اور روزانہ کی طرف سے آج بھی بہت اچھا یہ انداز سے آپ بیان فرما رہے ہیں. اور میں صرف یہ بات کروں گا قرآن شریف میں متعدد باتیں قیامت میں یہ غالباً ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد نہیں پیدا کیا. بالکل ابس خلق نہیں کیا. جی ہاں، ابس نہیں پیدا کیا گیا اور اس کا کوئی مفہوم ہے. اس لیے نہیں ہے کہ صرف تم کھاؤ پیو اور اس کے بعد ایسے ہی زندگی گزارو. اب تفصیل میں اگر آپ جائیں تو بہت لمبی تفصیل ملے گی. اس سے کیا خدا کہہ رہا ہے؟ اور ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنہوں انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو ان دونوں باتوں کا کیا مفہوم نظر آتا ہے؟ ان باتوں کا مفہوم میری نظر میں یہ ہے کہ انسان کا وجود کیوں ہوا ہے. انسان کا وجود صرف اگر انسان اور جانور میں تو بہت فرق ہے. ہر چیز وہی ہے تقریباً جو کہ انسانوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے. وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی اپنی غذا کی تلاش کرتے ہیں، یہ بھی اپنی غذا کی تلاش کرتا ہے. لیکن صرف ایک فرق یہ ہے کہ اس میں انسان کو عقل دی گئی ہے. کیا اگر وہ عقل کو صحیح معنی میں استعمال کرے وہی انسان اشرف المخلوقات ہو جاتا ہے. اسی عقل کو غلط راہ پہ لے جائے تو وہی انسان گمراہ ہو جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ عمل اختیار کریں جو کہ ہمیں اللہ نے کہا ہے. جہاں کا عبادت کا سوال ہے، عبادت کے لیے کہا ہے، عبادت جنہوں انسان کے لیے عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے. تو عبادت ہر چیز میں عبادت ہے. ہماری روزی کمانا عبادت ہے، ہمارا کسی کی مدد کرنا عبادت ہے، ہمارے اپنے بہن بھائیوں سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا عبادت ہے. یہ سب عبادتوں میں شمار ہوتا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یقیناً ہم اس سے منحرف ہو سکتے ہیں کہ ہم وہ عمل انجام نہیں دے رہے جو خدا نے ہم سے کہا گیا ہے. اور میں بس اس کو ختم کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اور آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ. بہت شکریہ. بہت خوب. بالکل جی. آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں وہیں پر آ جاتی ہیں کہ مقصد زندگی کو آپ کتنا جلدی درک کر لیتے ہیں. اور مقصد زندگی کو جب تک درک نہیں کر سکتے جب تک آپ کا رابطہ محمد وال محمد سے ان کی تعلیمات کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو. کیونکہ جس طرح سے خدا نے بار بار قرآن نے مختلف ذریعوں سے بتایا کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. دلوں کا چین خدا کے ذکر میں ہے. تمام چیزوں کو اس کے بعد ہم رسالت مآب کی زندگی دیکھتے ہیں، بعد رسالت مآب ائمہ کی زندگی دیکھتے ہیں. تمام چیزوں میں قدر مشترک نظر آئے گی کہ انسان کو جینے کا سلیقہ بتایا. اور یہ کہ اپنے لیے خالی نہیں جیو دوسروں کے لیے جیو. اس میں سیکریفائس کرنے کو کتنا رتبہ دیا گیا تمام چیزوں کو. کہ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں کی ہوتا ہے کہ وہ اسراف کی طرف مائل ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کھیل کود کے سب پیسہ اڑا کے ہم نے زندگی اچھی جی لی. نہیں، اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے. وہ سمجھ جائیں کہ اس ٹائپ کے لوگ کہ وہ دائرہ اسلام میں ان کو جواب دینا، اپنا اسلام ثابت کرنا، اپنا دین ثابت کرنا خدا کے ہاں بہت مشکل پڑ جائے گا. چونکہ جو تعلیمات ہیں اس پیمانے کے حساب سے سوال ہوگا. اسراف کرنا یعنی نعمت کو ضائع کرنا. چھوٹی سی مثال دوں گا. کسی جگہ کا واقعہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے، سامنے نہر جاری تھی، یعنی انلیمیٹڈ پانی بہہ رہا تھا، اس میں سے نہر تھی. کسی صحابی نے اس میں سے پانی لیا، پیا اور خشکی میں پھینک دیا. رسول نے فرمایا اس کو نہر میں کیوں نہیں پھینکا؟ کہا اتنا پانی کیا فرق پڑ جائے گا؟ کہا تمہیں اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ تم کیوں ضائع کرتے ہو؟ اس نہر میں ڈال دو. السلام علیکم مفتی بھائی. وعلیکم السلام. سوری آپ کی کال. یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے پوچھنا، آپ بھی تانگ آ جائے گا میرے سوالوں سے. جی فرمائیے. سوال یہ ہے کہ ہم نے غریبی کی بات کی ہے، تو میری نظر میں ایک انسان تو فائنانس کے طور پہ دولت کے حساب سے غریب ہوتا ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ روحانی طور پہ غریب ہوتا ہے، فکری طور پہ. بالکل. مثال کے طور پہ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس دل نہیں ہے، اس کے پاس وہ ضمیر نہیں ہے، وہ دولت کو اوپر سام بن کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو دیا ہے وہ باہر نکلے اور لوگوں کو دے. اوپر والا ہاتھ اس نے بہتر قرار دیا اس نیچے والے ہاتھ سے.
لیکن وہ اور اس کے ساتھ اس پہ 2 ڈیوٹیاں بھی دی ہوئی ہیں کہ تجھے دیا ہے تو باہر نکل اور دے لوگوں کو، اور اس کے 2 صاحب ہوں گے، ایک دیا ہے تو ایک اس نے آگے نہیں دیا، اس کے 2 صاحب ہوں گے، اور جس کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا صبر کار میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو دولت کے حساب سے غریب ہے، یعنی جس کے پاس دولت ہے لیکن دل نہیں ہے، وہ غریب ہے، یا ایک وہ ہوتا ہے جو روحانی طور پہ غریب ہوتا ہے اس کے پاس، اور روحانی طور پہ جو غریب ہوتا ہے اس کا کیا آپ تشریح کریں گے، اور جو دولت کے حساب سے غریب ہے اس کی آپ کیا تشریح کریں گے؟ کیونکہ مجھے دونوں غریب نظر آتے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ بالکل صحیح نظر آتے ہیں آپ کو، دونوں ہی غریب ہیں۔ اگر وہ ہے تو کس کام کا جو خدا کی راہ میں انفاق نہ کیا جائے، خدا کی راہ میں دیا نہ جائے، محتاج دیکھے جائیں ہاتھ کھینچ لیا جائے، کسی کو بھوکا دیکھا جائے فکر ہی نہ کی جائے، تو یہ بھی جانوروں والی خصلت ہو جائے گی کہ اپنا پیٹ بھرا اب اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ انسان پہ اور جانور میں خدا نے فرق رکھا ہے کہ انسان تو اس تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے، جانور نہیں کرتا، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، وہ سو جاتا ہے جا کے۔ جانور میں اور انسان میں مختلف ہے نا، فرق ہے، جہتوں میں فرق ہے، دونوں کی سوچ سمجھ میں فرق ہے۔ اشرف المخلوقات بھی کیوں کہا، ورنہ اگر طاقت کے اعتبار سے ہوتا تو چیتے، ریچھ، ہاتھی، گینڈے یہ بہت طاقتور ہیں، یہ بہت زیادہ طاقت کا توازن نہیں ہے۔ یہاں فکری جو توازن ہے، یہاں پر عقلی جو معیارات ہیں وہ یہ ہیں، شعور کی منزلیں ہیں اس میں نہیں ہے، لاکھ طاقت زیادہ ہوگی، شعور نہیں ہے، تو یہاں پر دونوں ہی طرح سے غریب ہے۔ اگر مال نہیں ہے تو بھی غریب ہے، مال ہے خدا کی راہ میں انفاق نہیں کر رہا تو وہ بھی غربت ہے، وہ فکری اور عقلی غربت میں مبتلا ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم بھیا، میں بات کرنا چاہتا ہوں لائیو پروگرام۔ جی کون بھائی اور کہاں سے؟ ہاں کون بھائی اور کہاں سے؟ میں حسن بات کرتا ہوں دبئی سے۔ حسن صاحب دبئی سے خوش آمدید، آپ لائیو ہیں، فرمائیے۔ ہاں دیکھو، یہ مولا علی نے فرمایا کہ لو فقر رجل فقتلت، اگر فقر جو فقیری مرد ہوتی تو میں اس کو قتل کر دیتا تھا۔ فقیر اتنی خرابی چیز ہے۔ حسن دبئی سے۔ جناب علی بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ۔ دیکھیں نا، انہوں نے کال بھی پیش کر دیا۔ میں اسی طرف امیر المومنین کا ایک دوسرے کال سے جو ہے وہ جانا چاہ رہا تھا کہ ایک دروازے سے غربت داخل ہو، دوسرے دروازے سے دین نکل جائے گا۔ تو امیر المومنین نے اس لیے کہا کہ اگر وہ مجسم ہو کر میرے سامنے آتی تو میں اس کو قتل کر دیتا، کہ اتنی بری چیز ہے، اس سے انسان کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، خدا نے کسی شخص کو نہ غربت میں مبتلا کیا، نہ کسی شخص کو جو ہے وہ پست خلق کیا، خدا نے سب کو اشرف خلق کیا ہے۔ جو لوگ پلاننگ نہیں کرتے وہ نسلوں کو غربت میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ پیدا ہی غریب ہوتے ہیں، وہ دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ نسلوں میں پیچھے کہیں پرابلم کی ہوتی نا، کسی نے پیسہ اڑایا ہوتا ہے خوب۔ اب جب آپ نوٹوں کے اوپر رکھ کر چائے بنائیں گے، جیسے نواب سدس کا قصہ مشہور ہے، تو آگے پھر جو آئیں گے وہ تو ننگے پیر گھومیں گے نا۔ تو اگر اس کی قدر کر لی جائے اور لکڑی پر چائے بنائی جائے اور اس کے زمانے میں نوٹوں پہ نہ بنائی جاتی تو یہ حشر نہیں ہوتا۔ تو بات ہی نہیں ہے، میں نسل کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی اگر آپ کسی نسل کو غربت میں مبتلا دیکھیں تو پیچھے چیک کرتے ہوئے جائیں، یقیناً آپ کو ایک جگہ پر اسراف نظر آئے گا، بیڑا غرق کیا ہوا۔ خدا نے کسی کو پست خلق نہیں کیا، خدا نے کسی کو جاہل خلق نہیں کیا، خدا نے کسی کمتر خلق نہیں کیا۔ جاہل سے مراد میری وہ پڑھا لکھا ہی نہیں کہ کسی کو ایسا خلق کر دیا اس کو دماغ نہیں دیا۔ خدا نے سب کو دیا ہے، اس نے اپنی زندگی کو حقیقتوں کو درک دیر سے کیا، لائن اچھی صحیح پیشہ اختیار نہیں کیا، اور جو ہے اس کو یا اس کو سمجھانے والے جو تھے وہ بھی اسی پریشانی میں مبتلا تھے، اس کو نہیں سمجھا پائے۔ خدا نے کسی کو کمتر خلق نہیں کیا ہے، مگر یہ کہ انسان اپنے آپ کو خود پریشانی میں ڈالتا ہے۔ دیکھیں دوسری چیز آ جاتی ہے ایک طرف، اور اس کا ایک پہلو، اور بالکل پروگرام بھی ختم پر ہے۔ مولانا نے فرمایا جب کلام کرو گے تو پتہ چلے گا تم کیا ہو۔ اور انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ آپ متعدد جگہ پر معاشرے میں جائیں، لوگوں سے ملیں جلیں، سوشلائز کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بہت سارے لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پریشان گھوم رہے ہیں۔ اتنی سی زبان قابو میں نہیں رہتی، اور چلے ہیں کہ اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لوں، اس کی کر لوں، ایک زبان پہ حاکم نہیں بن سکتے۔ اتنی سی زبان کنٹرول نہیں ہو رہی، اپنے پورے وجود کے بھی حاکم نہیں ہیں، چاہتے ہیں کہ ہر چیز پہ قبضہ کر لوں۔ زبان جو ہے وہ
عزت خاک میں ملا دیتی ہے. تو بڑے مسائل ہیں، مگر اگر ہم رجوع کریں گے، پھر میں کہتا ہوں اگر ہم پھر اب وہ لوگ چینل سوئچ کر دیں جن کو آل محمد کا نام نہیں سنتا وہ کر دیں، بے شک سوئچ کر دیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. مگر میں پھر کہوں گا اگر ہم اس مکتب کی طرف دیکھتے ہیں اور ائمہ اہل بیت کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، ہمیں ایک چیز کے اوپر کلام ملے گا. یعنی اتنی دشمنی کے باوجود کہ ہمارا پورا کا پورا مکتب جلایا گیا، دجلہ و فرات گواہ ہے کہ کالے بہے پھر لال بہے، اتنی ہماری تعلیمات کو آگ لگا کے اس میں ڈالا گیا، لائبریریاں جلوائی گئیں. مگر یہ معجزہ ہے، یہ دور کے مینار ہیں، یہ تمہاری پھوکوں سے یہ خدا نے نور روشن کیا ہے، یہ انسانوں کی پھوکوں سے بجھنے والا نہیں ہے. وہ مکتب ہوتا ہوا سینہ بسینہ کسی طرح پہنچ گیا. اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب نیٹ کا دور ہے، اب وہ دور نہیں ہے. اب بنو بھیا جو کرے گی اس کے گلے آئے گا، اور ذلیل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اب یہ کہ اب آپ کے اوپر ہے، اب آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کیجئے. اب آپ کو نہ کسی کے یہاں جا کر مہمان رہنا پڑتا ہے، نہ کتابیں بہت سارے پیسے لگا کے، جیسے کتنا بڑا نام بھی ملتا ہے جنہوں نے ابا بھیج کے کتاب کے لیے اپنی ابا بھیج دی، پیسے نہیں تھے ابا بھیج دی. کہ سید مرشی کی لائبریری ایران کے اندر مشہور، ایک کتاب ایسی تھی کہ وہ چاہیے تھی ابا بھیج دی. اب یہ دور نہیں ہے، اب آپ کو انٹرنیٹ پر ایک کلک پہ ملتا ہے، اور ابھی بھی نہ کریں تو خدا کے سامنے پھر پکڑے ضرور جائیں گے. آپ کے بالکل لا کر سامنے رکھ دی گئی ہے کچھ چیز، اب اس کو بھی نہ حاصل کریں. اب ایک کلک موبائل کے ساتھ ایک کلک کریں آپ کو 10,000 چیزیں ملتی ہیں. اب نہ کریں تو پھر تو کوئی ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کرا سکتا. بالکل آپ کی بات بالکل پھر جواب دیں خدا کو، سب کچھ ہے، راستہ معین ہے. جی ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور امید ہے کہ ہم نے تھوڑی سی جو کوشش کی، تھوڑی سی کاوش کی کہ ہم زندگی کے مقاصد اور حقیقتوں کے بارے میں بات کر سکیں. اور بہت سے زیادہ فہم اور بہت عام فہم سی بات ہے کہ زندگی کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، کون سا مکتب ہے جہاں سے ہمیں اپنے لیے جو صحیح چراغ ہے وہ لے کر ہمیں چلنا ہے آگے کی طرف، تاکہ ہمیں راستہ جو ہے واضح طور پر نظر آتا رہے. ناظرین، آپ اجازت دیجیے مجھے علی بھائی کو، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.